میں صدر مرکزی انجمن ماتمی گروہان تمام مومنین سے مخاطب ہوں۔ اس سال کے ایام اعزا کے آخری دن کچھ رہ گئے ہیں ہمارے لیے، 2 ربیع الاول ہے، اور مجالس میں ساری قوم مصروف ہے، ہم بھی ساتھ ہیں، لیکن کچھ فرائض ہیں کہ اس سال کے پرامن اور کامیاب عزاداری کے اختتام پر تمام حضرات کا شکریہ ادا کروں۔ اور یہ سال ہماری کامیابی ہم اس لیے تصور کرتے ہیں کہ یہ سال کوئی بڑا تنازع نہیں رہا ہم انجمنوں کے بیچ اور ماتمداروں کے بیچ۔ تو میں تمام صدور انجمنوں کے، تمام ماتمدار، تمام مومنین کا مشکور ہوں۔ ہمارا پہلا بیان بھی یہی تھا جب آغاز محرم تھا، تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم پرامن محرم گزاریں گے۔ الحمدللہ آج اختتام پہ ہیں اور یہ پرامن گزرا ہے۔ اس میں میں اکیلا ذمہ دار نہیں ہوں، ساری قوم اس میں تعاون کی ہے کہ ایک پرامن عزاداری کا یہ سال ہم دیکھیں۔ تمام انجمن، ماتمدار، مومنین سبھی کا مشکور ہوں، سبھی کا تعاون رہا ہے، سارے انجمنوں کا تعاون رہا ہے، سبھی کا شکر گزار ہوں۔ شاید یہ میرا آخری بیان ہو اس عزاداری کے ایام میں اس سال کا۔ تو جلوس ہمارے کافی کامیاب رہے، مرکزی ماتم کافی کامیاب رہے، ہم نے کوشش کی کہ بہتر سے بہتر پرسہ پیش کیا جائے۔ تو ہماری دعا بھی یہی ہے کہ تمام انجمنوں کی عزاداری کو بانی اعزا شہزادی زینب قبول کرے اور امام عصر آپ کو اس کی جزائے خیر عطا کرے۔ اس کامیابی میں سارے صدور کا حصہ ہے، سبھی ساتھ رہے، اور اس سال سب سے زیادہ تعاون ہمیں MLC صاحب ریاض الحسن افندی صاحب کا رہا ہے، ہمارے اردل عزیز، اور مرکزی ماتموں میں بھی انہوں نے تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ، اور خاص طور پہ جلوس اربعین میں وہ ہمارے ساتھ صبح 7 بجے تک مصروف رہے۔ کوشش رہی ہماری کہ علم جلد سے جلد ملانے کا جو رواج ہے وہ جلد سے جلد عمل میں لایا جائے، لیکن میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ماتم کی کثرت ہے، ماتمدار اب کے ہمارا یہ اندازہ تھا کہ 1.5 گھنٹہ اور لیٹ ہو، کیونکہ اس سال جو فتنہ اٹھا تھا اس سے اثر یہ ہوا کہ ماتم الحمدللہ بڑی کثرت کے ساتھ ہوا۔ وہ شاید یہی وجہ رہی کہ ہم لیٹ ہو سکتے تھے، لیکن MLC صاحب کا تعاون رہا، انجمنوں کے ساتھ پولیس کا کوئی بھی انوالومنٹ، انٹرفیئرنس نہیں رہا، کوئی دخل اندازی، کوئی جبر پولیس نہیں کی ہمارے ساتھ۔ اس میں بھی MLC صاحب کافی مدد کیے ہیں، اور میں MLC سے زیادہ انہیں عزادار مانتا ہوں۔ ساتھ میں ہمارے بیچ سے بہت بڑے عہدے پہ فائز ہیں، قابل احترام ہے وہ عہدہ، ان کا ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے، اور کافی کچھ یہ اس کامیابی میں ان کا دخل رہا، اور ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ علم سامنے لے لیا جائے۔ وہ انشاءاللہ خیر ہم یہ انجمنوں پہ اور قوم پہ چھوڑتے ہیں اگلے سال کے لیے، کہ اگر علم جلدی ملانا ہے تو پھر ایک ہی اس کا راستہ ہے کہ علم سامنے لے لیا جائے 10 محرم کی طرح۔ تو اس میں کچھ جلدی ہو سکتا ہے، اس کے بعد ماتم پہ کوئی وقت کی پابندی نہیں رہے گی کہ جو جب تک چاہے ماتم کر سکتا ہے۔ تو اس میں بھی MLC صاحب کافی کوارڈینیٹ کیے ہیں انجمنوں سے بھی ہمارے ساتھ رہ کر، لیکن وہ اس سال عمل میں نہیں لا سکے ہم لوگ۔ انشاءاللہ کوشش رہے گی اگلے سال، اگر ماتمدار ہمارا ساتھ دیں گے، انجمنیں ہمارا ساتھ دیں گی، تو ہم کوشش ضرور کریں گے کہ اگلے سال کچھ ایسا ہو کہ علم جلدی مل جائے۔
ہم کو کچھ تھوڑا سا جواب یہ دے دوں کہ ابھی ریسنٹلی آج صبح میں مجھے دیکھنے میں آیا کہ ایک ہم ہائی کورٹ میں سی آر پی ڈالے تھے جو ایکسیپٹ ہوئی ہے، لیکن اس پہ آرڈر نہیں ہوا، ڈیٹ ملی ہے. اب اس کو غلط باور کراتے ہوئے کہ ہم کو ڈکلائن کیا گیا ہے، تو ڈکلائن نہیں ہوا ہے، یہ آرڈر نہیں ہوا ہے، اس کی ڈیٹ ملی ہے. تو آئندہ شاید اس پہ کوئی فیصلہ عدالت کرے، ہم انتظار کریں گے اس کے لیے. اور ایک بات میں ایک بیان سے گزرا تھا حالیہ دنوں میں کہ جو فتنہ اٹھا تھا ماتم کے خلاف، اس میں کوئی صاحب موصوف بتا رہے تھے کہ بڑے تکبرانہ انداز میں صدر نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم تیار ہیں. تو میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تکبرانہ انداز اس قوم کے چھوٹے بچے کا بھی ہے. جب ماتم پہ کوئی سوال آئے گا اسی انداز میں جواب دے گا. کوئی معصوم بچہ بھی ہے تو اسی انداز میں اسی جذبے کے ساتھ جواب دے گا. تو اس سے باز آ جائیں. میں اس کے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے عقیدوں کے ساتھ چھیڑخانی نہ کریں، تو اس میں کوئی تنازع کھڑا ہی نہیں رہے گا اور پرامن عزاداری رہے گی. آپ جس چیز کو دبانا چاہیں گے وہ اتنی ہی مقبولیت کی طرف جائے گی اور کافی لوگ اس کا حصہ بن چکے ہوں گے. تو آپ خیر نہیں کرنا چاہتے، آپ کی مرضی ہے، آپ کی شرائط ہیں کہ وہ قبلہ وہ امام ہمارے ساتھ ماتم کرے. ہماری کوئی شرائط نہیں ہے، ہم اکیلے کمرے میں بھی اپنا عزائے حسین اور ماتم حسین میں مصروف رہ سکتے ہیں. ہمارے کئی نوجوان ہیں جو باہر ملکوں میں ہیں، اپنے کمروں میں بھی وہ خونی ماتم کرتے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو. تو جس کو ماتم کرنا ہے اس کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہوتی. اس پہ طاری ہوتا ہے مصائب اور گریہ، اس کا احساس جاگتا ہے، وہ اپنی خود خون کا پرسہ پیش کرتا ہے کربلا والوں کی خدمت میں. اور میری دعا یہی ہے کہ ہماری ساری قوم کی عبادتیں جو ہم کو بونس کے طور پہ یہ محرم کے ایام میں ملتی ہے، صاحب عصر اس کو قبول کریں. امام زمانہ کی دربار میں ہم نے اپنی عزاداری پیش کی ہے، تو اس کو قبول کریں ہمارے پرسے کو، اور ہم کو صراط المستقیم کی توفیق عطا کریں. آئندہ ہم کو بہتر سے بہتر عمل اور عقیدہ دونوں سے نوازیں. ہماری یہی دعا ہے اپنے حاضر امام کے دربار میں کہ ہم کو یعنی ہمارے میں جو برائیاں ہیں وہ کم سے کم ہو اگلے سال. آپ تمام کی خدمت میں یہی کہتا ہوں ایام اعزا کے اختتام پر کہ آپ تمام کا بہت مشکور ہوں، خاص کر ہمارے کارپوریٹر صاحب اور ایم ایل سی صاحب جنہوں نے اپنی خدمات سے قوم کو بالکل، جب بھی کوئی آواز آتی تھی تو یہ لوگ متحرک رہتے تھے، جس کے لیے ان کو بھی ہم کیا دے سکتے ہیں. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ایک شکریہ کے. اور اس کے پہلے مجھے جب میں الیکشن جیتا تھا تو ایک آواز اٹھی تھی کہ یہ مرکز جو ہے کسی جماعت سے منسوب ہو گیا یا کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. یہ الجزاء والاحسان الی الاحسان. ہم کسی سے کام لیتے ہیں تو ہمارا فرض یہ بن جاتا ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں. ہماری کوئی منسوبیت کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، لیکن جو لوگ ہمارے کام آتے ہیں عزاداری میں ہو یا ہمارے عاشور خانوں میں ہو یا کسی مسئلوں میں بھی، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کا شکریہ ادا کریں. تو اس کو میں آپ سے تمام لوگوں سے یہ معروضہ کرتا ہوں. اور کچھ اشخاص جو فرقہ اعتراضیہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز پہ اعتراض ان کا مشغلہ ہوتا ہے، لیکن میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری وابستگی کسی جماعت سے نہیں ہے، لیکن ہم نے کام لیا ہے، وہ ہمارے کام آئے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کو شکریہ ادا کریں. اور انشاءاللہ امید بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہر سال وہ ہمارے ساتھ ایسے ہی رہیں گے، اس سے زیادہ ان کا تعاون رہے گا.
اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اللہ، اور ساتھ میں ان کو اعلیٰ عہدوں سے نوازے. یہ ہماری دعا ہے ان تمام سیاسی قائدین، خاص کر ہمارے MLC صاحب اور کارپوریٹر علمدار والا جاہی محرم صاحب. میں جو ہے نا خونی ماتم اور علماء ذاکرین کے اوپر جو انگلی اٹھایا گیا ہے، اس کے اوپر کیا کمیونٹی کو کیا بیان دیں گے آپ مرکز کی جانب سے؟ دیکھیے، ہم جو قانونی راستہ تھا اس کو اپنا چکے ہیں، اور پولیس اپنا کام کر رہی ہے. ابھی سننے میں آیا کہ نہایت ہی واجب الاحترام مولانا حیدر زیدی صاحب پر کچھ تنقید ہوئی ہے، تو امید کرتے ہیں کہ وہ بھی کچھ جواب دیں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، مرکز تو انجمنوں کا ہے، انجمنوں نے تو جواب دے دیا ہے، لیکن ہم سبھی سے یہی معروضہ رکھتے ہیں کہ آپ پر کوئی تنقید ہو یا ایسے کسی قسم کے عقیدوں کو ٹھیس پہنچانے والی کوئی حرکت ہو تو تمام متحدہ طور پر اس کا مقابلہ کریں. آج تک جو ہوتا آیا ہے، متحدہ طور پہ آپ اگر اس کا سامنا کریں گے تو پھر وہ بہت جلدی خاموش کر دیے جائیں گے ایسے فتنے. ہماری یہی سب سے امید ہے کہ سب مل کر یہ آپ کسی کی کا مرکز جو ہے انجمن ماتم دارن ہے نا، جب اس وقت جو ہے نا خونی ماتم کے اوپر جو ایشو چل رہا ہے اس کے اوپر کیا بیان دیں گے آپ؟ ماتم تو کوئی روک نہیں سکے گا. یہ سب اپنے اپنے عقیدے ظاہر کر رہے ہیں. بھائی آپ کو مبارک ہو آپ کا عقیدہ، لیکن آپ دوسرے کے عقیدے سے مت ٹکرائیے. ہم کو ٹھیس پہنچی تھی، ہماری قوم کو ٹھیس پہنچی تھی، ہماری عقیدوں کو ٹھیس پہنچی تھی، ہم نے کمپلینٹ کی، اور پولیس آگے ذمہ دار ہے اس پہ ایکشن لینے کی. قانون جو مناسب فیصلہ ہے وہ سنائے گا ضرور. آپ تمام سے رخصت لیتا ہوں، اور اسی امید کے ساتھ کہ بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر آپ کے پاس دوبارہ سامنے ہوگا، آپ سے مخاطب رہوں گا. اور یہی دعا ہے ہماری کہ آپ تمام کی، ہم سب کی عزاداری کو مولا صاحب عصر جو ہے ہماری عزاداریوں کو قبول کرے. اس سے پہلے آپ جو اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے تھے محرم کے علاوہ بھی سال کے 365 دن آپ ورک کریں گے، بلکہ محرم کے بعد بھی کچھ کام کریں گے آپ کی مرکز؟ اس کا ایک غلط معنی لوگ یہ لے رہے ہیں کہ ہم سیاسی راہ پہ ہم چلے ہیں. یہ بالکل ہی مذہبی مرکز ہے، مرکزی انجمن ماتمی گروہان، یہ قومی مرکز ہے. تو ہم ایسی کوئی جو ہماری قوم کی فلاح و بہبود ہو سکتی ہے ہمارے آپس میں، ہم ایک اسٹیج پہ اتحاد لے کے آنا اس قوم میں، وہ تو ہر نوجوان کا ایک خواب ہے. تو جو خواب ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم ایک متحد ہو جائے بس. باقی ہمارے کوئی اغراض و مقاصد سیاسی طور پہ ہے نہیں، اور ہماری وابستگی ہمارے کسی ارکان کی جو اس مرکز سے وابستہ ہیں، کسی کی کوئی سیاسی وابستگی ہے نہیں. تو اس کا غلط مطلب آپ مہربانی کر کے کوئی بھی شخص یہ نہ لے کہ ہم سیاسی وابستگی میں جا رہے ہیں. نہیں ہے، ہم بالکل آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم مذہبی مقام پہ بیٹھے ہیں، اور بالکل یہ مرکزی انجمن ماتمی گروہان ہے. تو یہ قومی مرکز ہے، ہم بس اپنی قوم کی حد تک ہی رہیں گے، اس سے زیادہ ہم آگے جائیں گے نہیں. اس کے لیے ہمارے سیاسی قائدین ہیں، اور مجھ پہ یہ بھی یعنی الزام ہے، کرٹیسائز کرتے ہیں لوگ، کمنٹس کرتے ہیں، دیکھتا ہوں میں سوشل میڈیا پر کہ آپ کسی ایک سیاسی جماعت کے بارے میں یا سیاسی قائد کے بارے میں کوئی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں. تو بھائی آپ مجھے دوسرا نام لا کے بتا دیجئے، کسی پارٹی کا کوئی آدمی جو اس عاشور خانوں میں ہماری شاہراہوں پر ہماری مجالس کے انتظامات کر رہا ہو، چاہے وہ کسی پارٹی کا ہو، کانگریس ہو، TRS ہو یا BJP ہو. آپ کوئی ایسا کارنامہ بتا دیجیے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایک ہی پارٹی سے وابستگی ہے، وقت آتا ہے تو ساری قوم ووٹ بھی انہی کو دیتی ہے، اور اگر ہم ان کی تھوڑی سی تعریف کر دیں تو اس پہ تنقید کیوں؟ سوال یہ ہے. میں آپ کو جیسے بیچ میں بتایا کہ الجزاء والاحسان الی الاحسان، تو ہم نے ان سے کوئی مدد لی ہے، ان سے کوئی بھی مسئلہ رجوع کیا ہے، تو اس میں اگر وہ ہمارا ساتھ دیے ہیں
تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کا شکریہ ادا کریں. تو میں یہ آخری میرا شاید خطاب ہو ایام اعزاء کا اس سال کا. تو تمام انجمنوں کا، تمام قوم کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے کافی کئی ایسے موقع آئے ہوں گے جو صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے، اور اسی لیے کوئی ایسا تنازعہ کھڑا نہیں ہوا جو آپس میں ہمارے میں تفرقہ ڈالے. اور میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا ایف آئی آر بھی پولیس میں نہیں کٹا، اس کے لیے ہم تمام قوم کے مشکور ہیں، اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے بھی مشکور ہیں. اس کے پہلے کے بیان میں ان کا بھی شکریہ ادا کر چکا ہوں. اب یہ بیان میرا صرف قوم کے لیے تھا، تو اس لیے آپ سے رجوع ہوا ہوں. آپ سے وداع لینا چاہتا ہوں، سبھی کو اس دعاؤں کے ساتھ کہ مولا حسین اپنے دلوں میں حسینیت بسائیے. حسینیت، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں بالکل آپ ہی میں کا ایک ہوں. حسینیت ایک مکمل انسانیت ہوتی. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ حسینیت اپنے دلوں میں بسائیے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ مجھ میں بھی حسینیت مکمل طور پہ میرے دل میں گھر کر لے. یہی ہماری کامیابی ہے، دینی اور دنیاوی. تو آپ سب سے وداع لیتا ہوں. خدا حافظ و ناصر. بے حد شکریہ.